أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لهم أخوهم نوح كذبت قوم نوح المرسلين. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورۃ الشعراء قرآن مجید کی یہ 26ویں نمبر کی سورہ ہے جس کا مطالعہ چل رہا ہے، اور آج آیت نمبر 105 تا 122 کا مطالعہ ہے۔ اس سورہ کا آغاز اور پھر اب تک اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے گئے جن کو جھٹلایا گیا، جن کی تکذیب کی گئی۔ یہ سورہ مکے کی ہے، مکی دور کی سورہ ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جا رہا تھا، طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی تھی، پریشان کیا جا رہا تھا، آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ اس سورہ کے اندر 7 انبیاء اکرام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بتایا ہے کہ آپ سے پہلے یہ لوگ بھی آئے تھے جن کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ جب انہوں نے ہماری دعوت اپنے قوم کے سامنے رکھی تو ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ گزر چکا ہے۔ آج جو واقعہ ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے ایک بڑے ہی لمبے عرصے تک اپنے قوم کے اندر دعوت دی۔ قرآن مجید کا یہ بیان ہے کہ 950 سال تک آپ نے اپنی قوم کے درمیان دعوت دی ہے، اور اس کے بعد جب ان کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور تھوڑے ہی لوگ، گنتی بھر لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر وہ عذاب آیا، وہ سیلاب آیا جس میں پوری بستی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس کے بعد جو لوگ اس دنیا میں بچے اور جن سے پھر یہ نو انسانی آگے چلے اور یہاں تک پہنچی، وہی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو چند ساتھی تھے۔ ان کے واقعے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ساتھ کیا ہے جو پہلے بھی ہوا، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم کی نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حالانکہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی دیگر صورتوں کو پڑھیں گے تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، ایک تھے، لیکن جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ نبیوں کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا۔ وہ اس لیے کہ تمام رسول ایک ہی پیغام لے کر کے آئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی کرنا اور اس کے رسول کی اتباع کرنا۔ تو اسی لیے جو ایک رسول کا کسی نے جھٹلا دیا تو اس نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ بندہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام رسولوں پر ایمان نہ رکھے،
اس لیے جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ کہا گیا ہے وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر المرسلین جمع کا لفظ استعمال کیا۔ واقعتاً تو انہوں نے صرف حضرت نوح کا انکار کیا، لیکن تمام انبیاء کا انہوں نے انکار کر دیا، پوری انبیائی دعوت کا انہوں نے انکار کیا تھا ان کی قوم نے۔ کب جھٹلایا تھا؟ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے انہی کے ایک فرد نے، انہی میں کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ کس سے نہیں ڈرتے؟ اس ذات سے نہیں ڈرتے جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے تمہیں بھیجا ہے، کیا تم اللہ رب العزت سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امین رسول ہوں۔ اب یہاں امین رسول دو مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ جو پیغام اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، وہ پیغام میں نے پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تم تک پہنچایا۔ دوسرا یہ کہ میں نے نبوت سے پہلے ایک مدت تمہارے درمیان گزاری ہے اور تم نے مجھے امین پایا ہے، ایماندار پایا ہے۔ جیسا کہ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر امین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، امین اور صادق کہا جاتا تھا، تو یہ تمام نبیوں کی صفت تھی۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں اس میں ہو سکتی ہیں کہ حضرت نوح اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا تھا پوری امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچا دیا ہے، یا یہ کہ تم لوگ مجھے امین پاتے ہو، میری امانت داری، دیانت داری کے تم خود گواہ ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو۔ جو عبادت تم بتوں کی کر رہے ہو، غیر اللہ کی عبادتیں کر رہے ہو، ان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اسی سے اپنی لو لگاؤ، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، میں کچھ جو تمہیں بتا رہا ہوں اس پر چلو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اب ایک ایسی بات حضرت نوح نے کہی جو ہر ایک نبی اپنی قوم سے کہتا ہے، چاہے حضرت آدم ہو، حضرت ابراہیم ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، سب نے یہی بات اپنی قوم سے کہی کہ ہم یہ جو دعوت آپ کو دے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، اس کا ہمیں آپ سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے۔ ہمارا اجر اور جو کچھ ہماری امید ہے وہ سب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم کو جزائے خیر سے نوازے، بہترین بدلہ دے، دنیا میں ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں چاہیے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس میں اس چیز کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، وہی مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اب یہاں سے ان کی قوم کا اعتراض ہے جو حضرت نوح کی قوم نے ان پر کیا، اور یہی اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، آپ کی بات مانیں، جبکہ آپ کی بات ماننے والے وہ لوگ ہیں جو ہمارے بدترین لوگ ہیں، جو ہمارے رذیل لوگ ہیں۔ اور تمام نبیوں کے واقعات جب آپ پڑھیں گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ ہر نبی کے جو شرفا، جو بڑے لوگ ہیں، جو نبی کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کی اتباع کی، جو آپ کی بات مان رہے ہیں، وہ ہمارے قوم کے غریب لوگ، کمزور لوگ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی، بادشاہوں کو خطوط گئے، تو ہرقل اس نے کہا کہ میری سلطنت میں اگر مکہ کا یا عرب کا کوئی بندہ ہے تو اسے میرے پاس لے کر کے آؤ۔ تو قریش کا ایک وفد گیا ہوا تھا جس وفد میں ابو سفیان بھی تھا، ان کو وہاں لے جایا گیا، اور ہرقل نے مختلف سوال جواب کیا۔ اس میں اس نے یہ سوال بھی کیا کہ اس نبی کی اتباع کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا وہ قوم کے شرفا ہیں، بڑے لوگ ہیں، یا قوم کے جو غریب غربا یا جو کمزور لوگ ہیں وہ ہیں۔ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا تبعہ من الضعفاء والمساکین، کہ اس نبی کی اتباع ہم میں سے وہ لوگ کرتے ہیں جو ہمارے درمیان کمزور ہیں، جو ہمارے درمیان مسکین ہیں، ہمارے جو غریب مسکین اور کمزور جو لوگ ہیں وہی لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا گیا تھا،
اور حضرت نوح کو بھی پر بھی یہی اعتراض کیا گیا، ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ کی جو لوگ اتباع کر رہے ہیں، جنہوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، جو لوگ بھی آپ کی پیروی کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کے بدترین لوگ ہیں، جو ہماری قوم کے سب سے نچلے لوگ ہیں۔ حضرت نوح نے اس میں کہا قال وما علمی بما كانوا يعملون، اب وہ لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے، میں نے جو بات ان تک پہنچائی انہوں نے اس کو قبول کیا، وہ میری اتباع کر رہے، اب ان کے اندر کیا چیز ہے وہ مجھے نہیں پتہ۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اندرون کیسا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ ان حسابهم الا علی ربی لو یشعرون، ان کا حساب کتاب، ان کا معاملہ میرے رب کے اوپر ہے، میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وہ ان سے حساب کتاب کرے گا، مجھے ان کا حساب کتاب نہیں کرنا ہے۔ یعنی میں نے جو یہ دعوت دی ان کو، ان سے یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، خدا واحد کی بندگی کرو، اس کی پرستش کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، تو اب وہ اس میں انہوں نے میری بات کو مان لیا، میری پیروی کرنے لگے، اس میں وہ کتنے سچے ہیں اور کتنا اس پر وہ عمل کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ وہ ان کو دے گا، اس کا حساب وہی ان سے لے گا، وہ مجھے نہیں دیکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنین کو اپنے پاس سے دھتکار نہیں دوں گا۔ طرد دھتکار دینا، بھگا دینا، چھوڑ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اعتراض ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ نبی آپ کو کیا پتہ کہ یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے پاس ہیں یہی آپ کے لیے کرامت ثابت ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آپ تلاش کر رہے ہیں، اور ان کو چھوڑ کر کے آپ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، جو آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو حضرت نوح نے بھی یہی کہا کہ جو لوگ بھلے ہی وہ کمزور ضعیف لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، مساکین ہیں، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو میری طاقت بنیں گے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں انہی لوگوں کے ساتھ میں رہوں گا، تمہیں میری بات ماننی ہے تو مانو۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ایک ڈرا دینے والا ہوں، واضح ڈرا دینے والا ہوں، میرا کام ہے کھلے طور پر تم کو آگاہ کر دینا، ڈرا دینا کہ اگر اس دنیا کے اندر تم نے اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کی، اس کی پرستش نہیں کی، تو آخرت میں تم کو جہنم میں جانا ہے، وہ تمہیں عذاب وہاں ملے گا۔ میرا کام صرف اتنا ہے، آخرت کے عذاب سے تم کو ڈرا دینا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تم تک پہنچا دینا۔ اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا، قرآن میں جب ہم دوسری جگہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 950 سال انہوں نے حضرت نوح صاحب نے دعوت کا کام کیا۔ لمبا عرصہ گزر گیا تو انہوں نے جب دیکھا کہ جو ہم اعتراضات کر رہے ہیں مختلف طریقے سے، ان کو ان کی بات سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، ہٹ نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے آخر میں ایک بات کہی، فائنل بات، وہ یہ کہی قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومین، کہا کہ اے نوح جو تم کام کر رہے ہو، جو تم دعوت دے رہے ہو، اگر اس دعوت سے تم نہیں باز آؤ گے تو تم کو رجم کر دیا جائے گا، تم مرجومین میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک معنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، تمہیں مار ڈالا جائے گا، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی، تمہیں یہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہارے کسی بات پر توجہ نہیں دیں گے، تمہاری کوئی بات سنیں گے نہیں۔ اب یہ دھمکی ہے جو ہر قوم اپنے نبی کو دیتی ہے کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے، تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ جیسا کہ فرعون نے جب اس کے دربار میں وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا اور جادوگر ایمان لائے تھے، تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں سولی دے دوں گا، پیڑ پہ لٹکا دوں گا، تمہارے پیر اور ہاتھ الٹے سمتوں سے کٹوا دوں گا، دھمکی دی تھی اس نے، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، دیگر انبیاء کو بھی یہی کہا گیا، تو اسی طریقے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہ دھمکی دی گئی، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر تم اپنی اس بات سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی ہے، کیا دعا کی ہے؟ قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پروردگار، میری اس قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری تکذیب کر دی ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین، تو اب تو میرے اور ان کے درمیان ایک فیصلہ کر دے اور مجھے اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ہیں ان کو ان سے نجات دے۔ اب یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے
جب دیکھا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب دعوت کا ان کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی حق اور باطل کے درمیان وہ فیصلہ کر دے کہ ہمیں ان سے نجات دے دے، جو تکلیفیں اب تک ہم نے برداشت کی ہیں ہمیں اس سے نجات دے اور ان کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ وہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور انہوں نے یہ دعا کی، یہ کہا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جس کو اتنا لمبے عرصے تک میں نے دعوت دی، اللہ کی اتباع، اللہ کی پیروی کا حکم دیا، نجات کی طرف ان کو بلایا، ان کی بھلائی چاہی میں نے، ان کے لیے آخرت میں کیسے ہی نجات پا سکتے وہ رستہ میں نے ان کو دکھلایا، لیکن پھر بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد بھی یہ لوگ میری بات کو نہیں مان رہے، تو اے رب اب تو ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور اب ہم کو، یعنی مجھے اور میرے ساتھ جو یہ تھوڑے سے لوگ جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، ان کو ان کے ظلم سے، ان کے جبر سے نجات دلا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، تو ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے، جنہوں نے ان پر جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کو ہم نے نجات دی بھری ہوئی کشتی میں۔ دوسری صورتوں کو ہم پڑھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے نوح اب تم ایک کشتی بناؤ، اور نوح علیہ السلام وہ کشتی بنانے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر کشتی مکمل ہوتی ہے، بنتی ہے، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی کشتی میں سوار کرو، ضروریات کی چیزوں کو بھی کشتی میں رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ زمین میں جتنے جانور ہیں ہر ایک کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر سوار کرو۔ تو المشحون کا مطلب یعنی اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، انسان بھی، جانور بھی، تمام چیزیں شامل ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اس میں شامل کرو۔ اور پھر اس کے بعد وہ عذاب آیا، وہ سیلاب آیا، جس میں وہ پوری کے پورا وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہی لوگ بچے جو اس کشتی میں سوار تھے، جو اس کشتی کے اندر نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور ان کے علاوہ جو لوگ بچے جو حضرت نوح پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ہم نے ان لوگوں کو ڈبو کر مار ڈالا، غرق کر دیا، پانی کے اندر ڈبو کے انہیں مار ڈالا، وہ سیلاب آیا، اس میں وہ ڈب کر کے مر گئے، ختم ہو گئے، دنیا سے مٹ گئے۔ ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس کے اندر نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان والی نہیں تھی۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی سے کہ اے محمد، آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، آپ کو پریشانیاں دی جا رہی، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے صبرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، لیکن آخر میں وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اس نبی کی بات مانی، جو اس نبی پر ایمان لایا، اور ہم نے اس نبی کو کامیاب کیا، اور جن لوگوں نے اس کی تکذیب کی ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی بتایا کہ جو لوگ بھی ہماری بات کو نہیں مانیں گے، ہماری پیروی نہیں کریں گے، یعنی اب جو لوگ بھی اس قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے، ان کی پیروی نہیں کریں گے، وہ لوگوں کا ایک ہی انجام ہے، وہ تباہ و برباد ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اور جو یہ قرآن مجید کے اندر مختلف واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے مختلف صورتوں میں، اور ابھی یہاں ہم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ رہے ہیں، وہ یہی بتانے کے لیے کہ انسانوں دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ تھے، ان تک بھی یہ دعوت پہنچائی گئی، ان کے پاس بھی رسول آئے، لیکن جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کو ختم کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ اور یہ بھی بتا دیا اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وما اکثرهم بمؤمنین، وما اکثرهم مؤمنین، ان کی اکثریت ایمان نہیں لانے والی۔ اے محمد، جو نبی آپ سے پہلے آئے تھے ان پر بھی ایمان لانے والے تھوڑے تھے، اور ابھی آپ پر بھی ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ختم کرے گا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب آپ کی ایمان لانے والوں کی ایک بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اب یہاں اس آیت کے اندر دو صفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہی آیت اس سورہ کے اندر 8 مقامات پر آئی ہے،
اور یہ بتانے کے لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت عزیزیت ہے، جو صفت رحمت ہے، اس کو بتانے کے لیے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور اپنے بندوں پر رحیم بھی ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحیم ہے، مہربان ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کرتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے عزیز ہے، ان کے لیے زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرنا جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ تو یہ دو ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واقعات بیان کر کے بتایا ہے، سمجھایا، اپنے نبی کو بتایا ہے، ایمان والوں کو بتایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر وہ قوت، اللہ تعالیٰ چاہے تو ابھی ان کو ہلاک کر دے، ان کو برباد کر دے، لیکن ان کو ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ اگر ایمان لائے تو اچھا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے ہی چھوڑے گا۔ جو آپ سے پہلے نبی آئے ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کا بھی انکار کیا گیا، ان کو بھی پریشانیاں دی گئیں، اور نتیجتاً کیا ہوا کہ یہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، ان کو تکلیفیں دی، ان کو پریشانیاں پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کیا، دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ جو پورا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کو دعوت دینا، ان کی قوم کا ان کو جواب دینا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ پورا واقعہ ہم کو یہی بتاتا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تمہارا کام وہی کام ہے جو نبیوں نے کیا تھا۔ اصلاً تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ اے اللہ کے نبی، اے محمد، گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں، اور آپ سے پہلے نبیوں کو جھٹلایا گیا تو یہ انجام ہوا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کام امت مسلمہ کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ، یہ جو دعوت کا کام، جو مشن تم کو دیا گیا ہے، اس مشن میں تمہیں تکلیفیں آئیں گی، تمہاری تکذیب ہوگی، تمہیں جھٹلایا جائے گا، لیکن تمہیں اپنے اسی مشن پہ ڈٹے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پرستش پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر جمے رہنا ہے۔ یہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق دے، نبی آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے، اور سیدھے راستے پر چلنے کی اور اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔